الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. الصلاة والسلام على سيد الخلق والأمر. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. الصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المواردين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا حبیب اللہ. ان کی آمد کے پھر تذکرے چھڑ گئے، ذکر میلاد پھر دل لبھانے لگا، پھر گلستاں گلستاں بہار آ گئی، پھر چمن کا چمن مسکرانے لگا. اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئیں بلبلیں پڑتی تھی کلمہ نور کا. ماد میں جب لیٹ جاتا تھا سراپا نور کا، آ کے خود نوری جھلا جاتے تھے جھولا نور کا. اور کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ماد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور 12ویں کو اوڑھ کر نکلا دوشالہ نور کا، پھر ہو گیا سارے جہاں پر میں اجالا نور کا. پروردگار کی حمد اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، زینت محفل پیکر اخلاص و محبت پیر طریقت حضرت قبلہ پیر صوفی محمد افضل صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، یادگار اسلاف بزرگ عالم دین محسن و مربی اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد صدیق کوثر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محسن اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا حافظ نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اہل سنت میں بسم اللہ صاحب آگے تشریف لائیے. ابھی صاحبزادہ والا شان اور نوجوانوں میں سرکار کے دین کے ایک بہترین مبلغ علامہ ابن علامہ صاحبزادہ محمد عرفان چشتی صاحب تشریف فرما ہوئے. محافل اہل سنت کی بہار پیکر اخلاص جناب خلیفہ الحاج محمد فاروق صاحب چوراہی زید شرفہ، نوجوان فاضل علامہ مولانا محمد بران صاحب، افضل اصغر صاحب، آپ نے ابھی انتہائی جامع پرمغز خطاب علامہ مولانا پیکر اخلاص حضرت بگہاروی دامت برکاتہم العالیہ ان سے سماعت کیا. اور ہمارے عزیز القدر نوجوان فاضل علامہ فہیم سجاد صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے محدود اور انتہائی کنٹرول میں رہتے ہوئے آپ کے سامنے محفل پاک کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے.
بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں انتہائی اختصار سے چند معروضات اس امید پر عرض کرنے جا رہا ہوں کہ آپ دل کی سماعتوں سے سننے کی زحمت گوارا فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالہ سے یہاں کی جو میلاد کمیٹی، حضرات علماء کرام اور مساجد کی کمیٹی کے ذمہ داران، آپ سبھی نمازی حضرات، میں نے چند سال قبل یہ بات کہی تھی کہ یہ آپ کا طرز عمل جو ہے یہ قابل تقلید ہے، اور ہمیں چونکہ دائیں بائیں جانا آنا ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہ واقعی قابل تقلید ہو رہا ہے، اور مختلف سٹیز میں اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ حاجی صاحب قبلہ پروگرام مرتب کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ خیر کا فاعل جو ہے اس پہ جو آگے عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ آج کا عنوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو ہیں۔ عنوان جو میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک والد کے، میں نے اس پر اختصاراً بات عرض کرنی ہے، اور کل کا دن تاریخی اعتبار سے، انگلش مجھے زیادہ سمجھ کوئی نہیں آتی، لیکن جو آیات پڑھ رہے تھے علامہ ارشد صاحب، علامہ حافظ امجد محمود صاحب بہاروی، جو آیات پڑھ رہے تھے اس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ جہاں وہ سرکار کی اس وصف کی بات کر رہے ہیں وہاں سرکار کی ختم نبوت کا درس بھی دے رہے ہیں، جس کے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مٹی کے جتنے ذرے ہیں نا، مٹی کے ذرے، زمین کی پوری روئے زمین کی جو مٹی ہے اس کے جتنے ذرات ہیں ان کے مطابق برابر، میں قسم اٹھا کے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برابر قسم بیان فرما کے میں کہتا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے یہ کتب صحاح میں موجود ہے۔ الغرض تو تاریخی اعتبار سے جو کل کا دن آ رہا ہے پاکستان کی سرزمین پر، وہ فتنہ قادیانیت کے وہ تابوت میں آخری کیل، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ دیکھیں ورفعنا لک ذکرک، اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ 7 ستمبر ہر سال یوم ختم نبوت کے طور پہ سرکاری طور پہ منایا جائے گا۔ ہم اس پہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ حضرات بھی مجھ سے اتفاق کریں، اور ہر بندہ اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے، وہ موقف اس کا اپنا اپنا ہو سکتا ہے، میں نے کہا یہ 7 ستمبر جب پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا تب سے اب تک لگ بھگ 50 مرتبہ آیا ہے، اوپر نیچے، 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، 73 میں ہوا نا، تو اب آپ کیلکولیٹ کر لیں، لیکن اس سارے دورانیے میں نصف صدی 50 کے لگ بھگ یہ 7 ستمبر آیا ہے۔ اب کے بار جو فیصلے ہو رہے ہیں رب کی منشا، وہ رب کا وعدہ ورفعنا لک ذکرک اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا منظر ہے، اور اگر حقائق میں دیکھا جائے تو ویل چیئر والے بابے کا بھی اس میں کچھ کردار لگتا ہے جی، کچھ حصہ لگتا ہے۔ یہ جو ماحول بنا، باہر بنا، مسجد سے نکل کر چوکوں چوراہوں میں ضرورت کے مطابق آگے بڑھتے بڑھتے پارلیمنٹ تک جو صداقت کی آواز پہنچی ہے، معلوم ہوا بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اس لیے حضرت قبلہ امیر المجاہدین علیہ الرحمہ، لو جی، بحیثیت والد کے علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، حضرات انگلش سارے سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ ہی سمجھتے ہیں آپ حضرات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرات حسنین کریمین کی اور اپنی صاحبزادیوں کی تربیت فرمائی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ روزانہ کا پیریڈ لگایا جائے، نبی کی ایک بات زندگی سنوار دیتی ہے۔
حضرت سیدۃ النساء العالمین فرماتی ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود سرکار فرماتے کبھی کبھی سر شام عشاء کے بعد فارغ ہو کر سرکار اپنی نور نظر لخت جگر کے گھر تشریف لے جاتے اور سرکار فرماتے کہ اے فاطمہ میرا دل چاہتا ہے میں آج رات تیرے گھر میں گزاروں۔ دل جوئی کے لیے سرکار تشریف لے جاتے۔ اور ایک رات آپ فرماتی ہے کہ ایسا بھی ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بچھونا پیش کیا گیا، سرکار نے ایک سائیڈ پہ حسن کو دوسری سائیڈ پہ حسین کو سلا لیا، اور رات کے کسی پہر میں بڑے شہزادے جناب حضرت امام حسن نے پانی طلب کیا، سرکار اٹھے، اتنے میں حضرت امام حسین نے بھی پانی طلب کیا، سرکار اٹھے، حضرت سیدہ فرماتی ہے میں نے چاہا کہ اے والد گرامی سرکار میں اس خدمت کے لیے میں پیش کرتی ہوں، آپ نے فرمایا نہیں تم آرام کرو، تم دن بھر کام کاج میں رہتی ہو، سبحان اللہ، تم دن بھر کام کاج میں رہتی ہو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج میں نہیں ہوتے؟ ایک یہاں دل جوئی فرمائی، اور پھر خود اٹھ کر سرکار نے پانی کا پیالہ پہلے امام حسن کو پیش کیا، پھر امام حسین کو پیش کیا۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے عرض کی سرکار آپ کو حسن سے زیادہ محبت ہے کہ پانی اس کو پہلے دیا ہے؟ فرمایا یہ بات نہیں ہے، حسن نے مانگا پہلے تھا اس لیے اس کو پہلے دیا ہے۔ بیٹی کی دل جوئی بھی کی، بیٹی کی دل جوئی بھی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ دیکھیں نا سرکار یوں شہزادوں کو ہاتھ سے پکڑتے، آپ کھڑے ہوئے ہیں اور یوں ہاتھ سے پکڑ کے پاؤں سے انہیں فرماتے اوپر چڑھتے آؤ چڑھتے آؤ چڑھتے آؤ۔ اب چھوٹا سا بچہ اس ایج میں اس کے ذہن کو اس کے جسم کو قوی اور طاقتور اور مضبوط بنانے کے لیے، اور عرب کا یہ معمول اپنی جگہ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب اور تعلیم اسی انداز سے، عرب میں اگرچہ یہ معمول تھا وہ گھڑ سواری سکھاتے، نیزہ بازی سکھاتے، اور یہ جو دیہاتوں میں اور باہر کے علاقوں میں بچوں کے بھیجنے کا رواج تھا وہ پرورش کے لیے نہیں کہ ان کے پاس کوئی نان و نفق کے لیے ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے جسم کو ان کے ذہن کو ایک مضبوط اور طاقتور اور توانا اور جرت مند اور ایک بہترین مضبوط انسان بنانے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا۔ آج اس سلسلہ میں جو ہماری ضرورت ہے، ہمیں جو غور کرنا ہے، ہم تو بزدلوں کی فوج ظفر موج تیار کر رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے انتہائی بزدل قوم تیار ہو رہی ہے۔ یہ قربانی کا مرحلہ ہے نا، گزر گیا، مرغی ذبح کرتے ہوئے بھی لوگوں کے ہاتھ کامتے، کہتے ہیں بچیاں نو پورا کرو، بچیاں نو پورا کرو۔ یہ فکر کہاں سے آئی؟ بھائی وہ قربانی کا تصور تو دیکھیے کہ کس نے کس کے گلے پہ چھری رکھ کے قربانی کی بنیاد رکھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جرت سکھائی، فرمایا اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرو تاکہ وہ آنے والی زندگی کی مشکلات سے ٹکرانے اور کھیلنے کا گر بھی جانتے ہوں، وگرنہ آج دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے کو ڈپریشن کا شکار ہے، بچہ ڈپریشن میں ہے۔ میں نے کہا 6 سال کا بچہ اور ڈپریشن کیا، اس کو کس بات کی فکر ہے؟ یہ تو کھیلنے کا ٹائم ہے، یہ تو کھیل کود کا اور موج مستی کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اسے کسی فکر میں نہیں ڈالا، تو نے کیسی فکر میں ڈال دیا ہے؟ میں نے سمجھا نہیں سکا بھائی، بلوغت سے پہلے احکام شریعہ کا وہ مکلف نہیں ہوتا، رب نے ابھی کوئی فکر اس پہ نہیں ڈالی کہ تجھے فجر کی فکر ہو، ظہر اثر مغرب عشاء کی فکر ہو یا اور احکام شریعہ کو پورا کرنے کی فکر ہو۔ فرمایا ابھی فکر میں ڈالنے کا ٹائم ہی نہیں ہوا۔ لیکن یہاں جو بچوں کی یہ صورتحال ہوتی ہے، کہتا ہے جی باپ نے ڈانٹا ہے بچہ ڈپریشن میں ہے۔ فرمایا یہ باپ کی ڈانٹ نہیں ہوتی، یہ ماں باپ کی ڈانٹ نہیں ہے، حقیقت میں یہ کہ یہ تو اس کو وہ تربیت دی جا رہی ہے کہ زندگی میں جب کوئی مشکل آئے، جس نے بچپن میں باپ کی آنکھ میں ذرا غصہ تک آنکھ اور چہرے پر دیکھا تک نہیں ہوتا، زمانے کی ٹھوکریں تو پھر اسے اچھال دیتی ہے نا۔
جو ایسے ناز میں نخروں میں پلا ہوتا ہے اور جس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس نے کبھی مشکل کبھی ایسے حالات دیکھے سنے ہی نہیں ہے، تو زمانہ تو بھائی زمانہ ہے، یہ تو چکرا دیتا ہے، یہ تو ٹھوکرے مارتا ہے۔ تو جب گھر سے بچے کی سوچ، بچے کی فکر اس میں ایسا ہو تو پھر آگے چل کے زمانے کی ٹھوکروں کو بھی اور زمانے کے سے ملنے والے دکھوں کو بھی وہ برداشت کر سکے گا نا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان خود کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی نار جہنم سے بچاؤ۔ اب یہ قرآن اہل ایمان سے مخاطب ہے۔ معلوم ہوا اولاد کی سیرت کو سنوارنا، اس کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ آستانے کے پیر صاحب کا، مسجد کے امام صاحب کا، مدرسہ کے ٹیچر اور استاد کا، سکول کے استاد کا وہ کام اور ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ اگر رینٹ پہ کر رہا ہے تنخواہ لے کر، اگر للہ فی اللہ فی سبیل اللہ کر رہا ہے تو ان کی مہربانی، وگرنہ ذمہ داری تو تیری ہے جس کے آنگن میں یہ پھول کھلا ہے۔ ذمہ داری تو والدین کی ہے، معاشرے پہ نہیں ڈالی۔ ہاں یہ مختلف شعبہ زندگی کے لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن رب نے جو تقاضا کیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی اپنی اولادوں کو بھی نار جہنم سے بچاؤ۔ صحابہ نے عرض کی سرکار خود کو بچنے کا تو ہمیں پتہ چل گیا، اپنی اولاد کو کیسے بچائیں؟ فرمایا وہ اعمال، وہ افعال، وہ پاکیزہ سیرت جس کو تم نے خود اختیار کیا ہے اپنے بچوں میں بھی منتقل کر دو، تم بھی جہنم سے بچ جاؤ گے، تمہاری اولاد بھی بچ جائے گی۔ اور پھر آپ دیکھیے یہ انا اعطیناک الکوثر، اور سرکار فرماتے اوتیت مفاتیح کل خزائن الارض، زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں پروردگار نے میرے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ امام اہل سنت نے یہی بات کہی کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی چابیاں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اب دوسری طرف خزانوں کا یہ حال ہے، اور دوسری طرف سیدۃ النساء العالمین چکی چلاتی ہیں تو ہاتھوں پہ چھالے بنے ہیں، پانی کا مشکیزہ اٹھاتی ہیں تو کندھا بھی متاثر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ خادمائیں آئی ہیں، کچھ غلام آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، تو آپ جائیے سرکار سے کوئی خادمہ لے آئے، حسنین کریمین بھی چھوٹے ہیں، ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال، ان کی پرورش وہاں بھی تم نے ٹائم دینا ہوتا ہے۔ تو ایک خادمہ تیرا کام کاج کے لیے ہاتھ بٹائے گی، وہ جتنی خادمائیں، جتنی کنیزیں، جتنے غلام کسی بھی جنگ اور غزوہ سے حاصل ہوتے وہ سارے کے سارے تقسیم ہی ہوتے تھے نا، صحابہ میں تقسیم ہی کیے جاتے تھے نا۔ وہ یہ تو نہیں تھا کہ ان کو بعد میں فروخت کر کے جناب علی کوئی بیلنس بنایا جاتا ہو یا منڈی میں فروخت کیا، صحابہ میں تقسیم ہوتے، کنیزیں بھی تقسیم ہوتی، غلام بھی تقسیم ہوتے۔ حیدر کرار کے کہنے پر سرکار سیدہ تشریف لے گئی، لیکن کوئی بات نہیں کی۔ ادھر شوہر نامدار کی رائے ہے یا فرمان ہے، ادھر والد گرامی ہے، وہ عفت و عصمت کا ستارہ استعارہ، شوہر کے کہنے پہ تشریف لے گئی، حاضر ہوئی والد گرامی سرکار کی بارگاہ میں، اور وہاں حیا اور ادب کے پیش نظر بات نہیں کی۔ لیکن ہم تو دل کی گہرائیوں سے یہ کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آج بھی جب بیٹی گھر آئے تو باپ چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ بیٹی کس کیفیت میں ہے۔ ہاں یہ چہروں پہ بھی تحریریں ہوتی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میکے سے لڑ کے آئی ہے یا خوشی سے آئی ہے۔ آج بھی
باپ جب اپنی اولاد کا چہرہ اور ماں جب دیکھتی ہے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. تو سرکار تو سرکار ہے. نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لے گئی سرکار. کچھ دیر کے بعد آپ کے گھر تشریف لے گئے. قدم رنجہ فرمایا بیٹی آئی تھی تم اور کوئی بات نہیں کی، کچھ کہا نہیں، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سوال کیے کیوں آئی تھی؟ اب وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کر دی کہ مجھے انہوں نے یہ بات کہی اور اس لیے میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی. اب ذرا غور کیجئے، ہم بھی کہتے ہیں بیٹی ہے تو بیٹی جو ہوئی، بیٹے جو ہوئے، ہمارے ہاں ہمارا تصور اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم چار نسلوں کی دنیا سنوارنے کے لیے ہلکان ہوئے پھرتے ہیں دنیا میں. 4 نسلوں کی جیسی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے ان کا بھی مال و اسباب اور ان کی بھی طرز زندگی اور ان کی ضروریات کو پورا ہم نے کر کے جانا ہے. کسی دانشور کا قول ہے، اس نے کہا یہ کبھی پرندے سے ہی سیکھ لے، یہ اپنے بچے کو صرف اڑنا سکھاتا ہے، گھونسلہ اس نے خود بنانا ہے. وہ جو نہیں فرمائی آپ نے، میں پرندے سے ہی سبق سیکھ لے، یہ اپنے بچے کو تب تک اس کے منہ میں لا کے خوراک ڈالتا ہے جب تک وہ اڑنے کے قابل نہ ہو. جب اڑنے کے قابل ہو جائے تب اسے کہتا ہے اب خوراک بھی تیری اپنی ذمہ داری ہے، تلاش بھی تو نے خود کرنا ہے، گھونسلہ بھی خود بنانا ہے. اور فرمایا بہترین اولاد کے لیے سرکار نے فرمایا ان کے اچھے اخلاق ہیں. اور اچھے اخلاق وہ کس صورت میں ہوں گے؟ علماء تو بیان کریں گے، مشائخ بیان کریں گے، اساتذہ پڑھائیں گے. باپ ہے، ماں ہے، وہ آئیڈیل کی صورت میں بچوں کے سامنے ہو. وہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، جب وہ اپنی ماں کو دیکھے تو وہ بھی سیدہ خاتون جنت کی کنیزوں میں دکھائی دے، اور جب اپنے باپ کو دیکھے تو وہ بھی سرکار کی غلامی میں نظر آئے. پھر تربیت خود ہی ہو جاتی ہے، تعلیم خود ہی. اور یہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا ادبوا اولادکم. اب یہ سارے پریکٹیکل سرکار نے خود فرمائے. حضرات حسنین کریمین، حضرت سیدہ خاتون جنت اپنی شہزادیوں کی تربیت فرمائی، اور جب امت کے لیے سرکار نے ارشادات فرما دیے، یہ کرو، ایسے کرو. حضرت اسامہ بن زید حضرت سرکار کی بارگاہ میں چھوٹے سے تھے. حضرت زید ان کا بیٹا آگے اسامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بٹھا لیتے کھانے کے لیے. اب بچے ہوتے ہیں نا، بچے ہی ہوتے ہیں. سرکار نے یہاں تک فرمایا جہاں سامنے سے جو برتن تمہارے سامنے کھانا برتن میں پڑا ہے، اب جو چیز سامنے ہے، قریب ہے، وہاں سے لقمہ اٹھاؤ. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ڈش پڑی ہے ایسے اور بندہ دوسری طرف جا کے. یہاں تک سرکار نے تربیت فرمائی، ہمیں سامنے سے لقمہ اٹھایا جائے. خود فرماتے ہیں سرکار نے یہاں تک، اور کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، مجھے ڈانٹا نہیں ہے. اور سرکار کی اللہ اکبر. تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، والدین کی یہ ذمہ داری کہ وہ بطور آئیڈیل اپنی اولاد کے سامنے ہوں، اور اگر ان کا اپنا طرز عمل اچھا نہیں ہوگا تو بات جو ہے نا زبان کی یہ تو کان تک جاتی ہے، لیکن جو عمل کی ہے وہ عمل کی بات دل کی دنیا میں اترتی ہے اور اس کے لیے بہترین نمونہ بن جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، ماں باپ بڑے نیک ہیں، کوشش بھی تھی ان کی، لیکن پتر کو چنگا نہیں نکلیا. لیکن یہ کبھی شاذر و نادر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. ایسا بہت کم ہوتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ تو اتنے جوگا نہیں تھا لیکن بیٹے کو پروردگار نے بڑا مقام دیا، بڑے رنگ لگا دیے دینی اعتبار سے بھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو فرمایا بیٹی جب تھکاوٹ ہو جائے نا تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا.
اور بیٹی کو یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور یہ جو دنیا کی تکالیف ہیں یہ تو چند روزائیں گزر جائیں گی۔ فرمایا جنت کی تمام جنتی خواتین کی ملکہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ دنیا سنوارنے پہ آج کا مسلمان اپنی اولاد کی دنیا سنوارنے پہ لگا ہے، اس کے لیے بڑا فکر مند ہے، لیکن آخرت اصل تو وہ ہے، نہ ختم ہونے والی تو وہ ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی سرکار نے، اے پروردگار شہزادوں کے لیے اتنے اختیار اور وسائل ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے باقی بھی لے جاتے ہیں تو یہ لے جا، یہ خادمہ تو بھی لے جا، ہمیں جنت میں ساری تیری خادمہ ہے، ساری تیرے صدقے میں جائیں گی۔ نگاہوں کو جھکا لو اہل محشر، یہ صدا ہوگی کہ سواری خلد میں آتی ہے فاطمہ زہرا کی۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی یہ تو گزر جائے گی نا، تو اس کے لیے کہ ایک ٹائم کا کھانا ہو، دوسرے ٹائم کا فاقہ ہو، یہ مال و دولت کی کثرت آج بھی اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے، لیکن چونکہ اس میں تمام طبقات مال کے جمع کرنے میں تمام تر طبقات اللہ ماشاءاللہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کے جا رہے ہیں، لیکن امر واقع یہ ہے کہ اس کی جتنی خرابیاں ہیں، عقائد کی بھی، اعمال کی بھی، اخلاقیات کی بھی، مال و دولت کی کثرت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قوم فتنۃ و فتنۃ امتی مال، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہے اور میری امت کے لیے آزمائش مال ہے، اور قرآن کی بہت ساری آیات ہیں۔ لہذا پیغام یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو اپنے عمل سے ان کے اخلاق کو سنوارو، وہ تمہارا اصل سرمایہ ہے، وہ اصل متاع ہے۔ دنیا گزر جاتی ہے، جیسے تیسے بھی ہے گزر جاتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ زمین و آسمان، یہ کائنات کا وجود، یہ تو بہت پرانا ہے نا، بہت پرانا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کی اس تاریخ اور اس وقت تک کوئی کیلکولیٹ کر کے تخمیناً بتا سکتا ہے کہ کتنے سال ہیں، کتنی صدیاں ہیں؟ اور ان کا جب تخمینہ لگائے تو اس میں پھر خود کو جھانک کے دیکھے کہ تو کام کھڑا ہے، کیوں جی؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، اور اپنی زندگی اس میں ڈالیں 50 60 70 سال 80 سال یا 100 سال، 100 سالہ بھی اپنی زندگی اس میں ڈالے، پھر بھی جھانک کے دیکھے کہ تیرا اس کائنات میں، اس دنیا میں کتنا حصہ بنتا ہے، تو شاید ایک ریت کا ذرہ بھی اس سے بھاری ہو، اس سے زیادہ ہو، تو بھائی اتنی سی بات ہے۔ اس لیے، اور آخری بات، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت، یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے نا، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف یمامہ کا وہ واقعہ، یمامہ کی وہ داستان، صرف اسی کو بغور نظر دیکھ پڑھ سن لیا جائے کہ جہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کثیر تعداد، پوری تاریخ اسلام میں اتنی شہادتیں نہیں ہوئی جتنی ختم نبوت پہ ہوئی۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل یہ سوشل میڈیا جو ہے نا، اس نے بھی بڑے ادھم مچائے ہوئے ہیں اور لوگ وہاں سے دین لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم، جو اسلاف کا طریقہ ہے، بندہ جب تک دنیا میں ہوتا ہے خطرے میں ہے، اور جب دنیا سے چلا جائے تو وہ اب محفوظ و مامون ہے، اب اسے کوئی خطرہ خدشہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جو لوگ دنیا سے گئے ان کے نظریات کیا تھے، عقائد کیا تھے، سوچ کیا تھی، تو لہٰذا اسی پہ، اور خود سرکار کی ایک حدیث بھی اس سلسلے میں ہے، سرکار نے فرمایا ایسے فتنوں کے دور میں تم اہل قبور کی طرف متوجہ ہو کہ ان کے عقائد و نظریات اور طرز عمل کیا ہوا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اہل اسلام اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں، پروردگار اسماء مقدس کا صدقہ عظمت رفتہ کو بحال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔